الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وقرة أعيننا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ ابھی آپ لوگوں کے سامنے قرآن کریم کی 2 آیات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس سب سے صحیح اور سچی بات کو صحیح طریقے سے کہنے کی، صحیح طریقے سے سمجھنے کی اور اس پر صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو آیت آپ کے سامنے پہلے پڑھی میں نے، یہ آیت سورہ حجرات کی ہے جو 26ویں پارے میں ہے۔ یہ پوری صورت کہہ لیجئے یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ ہم ایک اچھی سوسائٹی، اچھا معاشرہ کیسے بنائیں، اپنے معاشرے کو کیسے ہم تشکیل دیں، یہ چیز ہم کو سکھاتی ہے۔ تو اس صورت کی جو پہلی آیت تلاوت کی ہے، اس میں ایک خاص واقعے کے تحت ویسے تو یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ اللہ رب العزت نے صحابہ کو کچھ ادب سکھایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ایک واقعہ یوں پیش آیا کہ ام المؤمنین حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تمام مسلمانوں کی ماں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی ہیں، ان کے والد حارث جب ایمان لائے، یہ واقعہ آگے والی آیت کا ہے۔ واقعہ اس کا یہ ہے کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ کچھ قبیلے کے لوگ ایمان لاتے جاتے تھے اور اللہ کے نبی کے پاس آتے تھے اور وہاں پر پھر اپنے قبیلے کے لیے سردار یا امیر متعین کرانا چاہتے تھے، اس لیے کہ پہلے تو کوئی سردار تھا، اس وقت وہ سارے لوگ غیر مسلم تھے۔ اب انہوں نے جب اسلام قبول کیا تو ظاہر ہے ان کا سردار، ان کا امیر، ان کا بڑا کوئی مسلمانوں میں سے ہی ہونا چاہیے۔ اب اگر قبیلے کی آبادی میں سے 10% لوگ مثال کے طور پر ایمان قبول کر لیتے ہیں تو وہ یہ چاہتے تھے کہ امیر اور سردار ہمارا جو ہوگا انہی 10% میں سے بنے گا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر قبیلے کے ساتھ یہ معاملہ فرمایا کہ جس قبیلے کے لوگ ایمان لے آتے تھے، اللہ کے نبی اس قبیلے کے لوگوں میں سے جو ایمان لائیں ایک کو صدر منتخب کر دیتے تھے، سردار، امیر بنا دیتے تھے، تاکہ اب یہ جا کر اس کی اطاعت کریں۔ ایک واقعہ یہ پیش آیا، ایک قبیلہ آیا اللہ کے نبی کے پاس، اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی تک کسی کو امیر نہیں بنایا ان میں سے، نہ اس بارے میں کوئی بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ اس قبیلے کا امیر کون ہوگا۔ اسی درمیان میں 2 بڑے حضرات سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان گفتگو شروع ہوئی کہ اس قبیلے کا سردار کون ہونا چاہیے۔ اسی گفتگو میں کچھ آواز اونچی سی ہو گئی گفتگو کے درمیان۔ بہرحال تو پہلی آیت یہ نازل ہوئی، اس میں یہ تنبیہ کی پیارے صحابہ کو کہ جب ابھی اللہ کے نبی نے اس معاملے میں کوئی بات نہیں فرمائی تو آپ لوگوں نے پہلے سے گفتگو شروع کر دی، یہ اللہ کے نبی سے آگے بڑھ جانا ہے، یہ درست نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی سے آگے بڑھ جانا یہ درست نہیں ہے۔ تو یہ نصیحت فرما دی۔ اس کے بعد سے صحابہ کا معمول یہ رہا کہ اللہ کے نبی سے کبھی بھی، وہ تو خیال بھی نہیں کرتے تھے آگے بڑھنے کا۔ بہرحال اسی درمیان میں کیونکہ بات چل رہی تھی تو اپنی بات کو دلائل کے ساتھ پیش کر رہے تھے۔ حضرت ابو بکر اپنی بات رکھتے تھے اور کہتے تھے یوں اس طرح ہونا چاہیے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بات پیش کرتے تھے، کہتے تھے اس طرح ہونا چاہیے، تو آواز دونوں کی اونچی ہوئی۔ تو پھر یہ آیت نازل ہوئی اسی کے ساتھ ساتھ، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم، پوری آیت ہے کہ نبی کے سامنے اپنی آواز کو بلند نہ کیا کرو۔ یہ ایک واقعے کے تحت مختصر میں نے آپ کو بتا دیا، پورا واقعہ سنانا مقصد نہیں ہے۔ یہاں پر 2 چیزیں بیان کی صحابہ کو کہ اللہ کے نبی سے کسی بھی معاملے میں آگے نہیں بڑھنا ہے، دوسرا یہ کہ اللہ کے نبی کے سامنے آواز کو بلند نہیں کرنا ہے۔ یہ آیات اگرچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہیں، ادب سکھانے کے تعلق سے صحابہ کو ادب سکھایا کہ آپ کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے، ایک واقعے کے ساتھ خاص ہیں، لیکن علماء اکرام فرماتے ہیں
کہ دیکھو صحابہ کو نصیحت کی گئی تھی اللہ کے نبی کے ساتھ اس طرح ادب کا معاملہ کرنا ہے کہ آگے نہیں بڑھنا اور اونچی آواز سے بات نہیں کرنا. یہی جو حکم ہے ادب کا، یہی حکم ہمارے لیے ہیں کہ ہم اپنے علماء سے نہ تو آگے بڑھیں گے اور نہ ہی ان کی آواز پر آواز کو بلند کریں گے. یہی حکم ہے. اچھا یہ سوال ہے ایک ذہن میں آ سکتا ہے کہ بھئی علماء کے لیے کہہ رہے ہیں کہ علماء سے آگے نہ بڑھو. بھئی اللہ نے تو صحابہ کو نصیحت کی اللہ نے کہ نبی سے آگے نہ بڑھو، سمجھ آتا ہے. اللہ نے صحابہ کو نصیحت کی کہ نبی کے سامنے آواز بلند نہ کرو، سمجھ آتا ہے. ادھر علماء ہی کہہ رہے ہیں کہ علماء کے سامنے آواز بلند مت کرو، علماء ہی کہہ رہے ہیں کہ علماء سے آگے نہ بڑھو. تو شیطان دماغ میں خیال ڈال سکتا ہے مطلب اپنی عزت اپنے آپ کروانا چاہ رہے ہیں. تو ایسا نہیں ہے، اس پر دلائل موجود ہیں. ایک مرتبہ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے چل رہے تھے. اللہ کے نبی نے آواز دی اور روکا، ابو الدرداء تم اس شخص سے آگے چل رہے ہو جو تم سے بہتر ہے. تو اس واقعے سے بھی ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اپنے بہتر سے کیا کرنا چاہیے، اس کی عظمت، اس کی عزت و احترام کرنا چاہیے. تو ظاہر ہے ہم میں سب سے بہتر کون ہے؟ علماء، کیونکہ اللہ کے نبی نے خود فرمایا انما العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء کیا ہیں؟ انبیاء کے وارث ہیں. یہی حکم ہے کہ جیسے صحابہ کو یہ نصیحت تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آواز بلند نہ کریں، یہی نصیحت ہمارے لیے ہے کہ ہم اپنے علماء کے سامنے آواز بلند نہ کریں کسی معاملے میں. وہ جو کہتے ہیں خاموشی سے اطمینان کے ساتھ ان کی بات کو سنا جائے اور اسی پر سر تسلیم خم کیا جائے. موضوع ہمارا یہ ہے کہ ہم اچھی سوسائٹی کیسے بنا سکتے ہیں، اپنی سوسائٹی کو بہتر کیسے بنا سکتے ہیں. تو سوسائٹی میں جب بہتری آتی ہے وہ کیسے آتی ہے؟ سب سے پہلے سب سے بڑے کا عزت و احترام کیا جائے، تبھی تو ہوگا. بڑوں کا عزت و احترام نہ کریں، ہم چھوٹوں کو تمیز سکھائیں تو کام چلے گا؟ نہیں چلے گا. تو پہلے ہمیں اپنے بڑوں کا احترام کرنا پڑے گا. اسی لیے اس آیت میں صحابہ کو نصیحت کی کہ سب سے پہلے نبی کا عزت و احترام. وہی آج کے زمانے میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ سب سے پہلے ہمیں عزت و احترام کس کا کرنا ہے؟ اپنے علماء کا. ایک بات چھوٹی سی. دوسری جو آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ، یہ آخر تک آیت نہیں پڑھنا، وقت کم ہے. اسی کے تحت وہ واقعہ جو میں نے ابھی تھوڑا سا ذکر کیا تھا کہ حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں، وہ ایمان لائے. تو جو بات ہونی تھی وہ سب کے ساتھ ہوتی تھی کہ اب میں اپنے قبیلے میں جاؤں گا، وہاں پر لوگوں کو دین پیش کروں گا، جو میری بات مان لیں گے. اس وقت زکوٰۃ فرض ہو چکی تھی. انہوں نے کہا تھا جو میری بات مان لیں گے میں ان کو حکم کروں گا کہ تم اپنی زکوٰۃ فلاں تاریخ میں دیں، اور آپ ایسا کیجئے گا آپ اپنے پاس سے کوئی ایک شخص متعین کر لیں کہ فلاں تاریخ میرے قبیلے میں آ جائے گا، میں اس کو زکوٰۃ دے دوں گا. ٹھیک ہے، یہ بات طے ہو گئی. اب وہ دن آ گیا جس دن اس قبیلے سے زکوٰۃ وصول کرنی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا اس قبیلے میں کہ جاؤ فلاں تاریخ میں وہاں کے ایک شخص نے وعدہ کیا تھا ان سے آپ کو زکوٰۃ وصول کر کے لانی ہے. ادھر سے حضرت ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے ہیں اور اس قبیلے میں، لیکن اس قبیلے سے کبھی زمانہ جاہلیت میں جنگ تھی، ان کا آپسی دشمنی تھی. یہ وہاں سے چلے ہیں. ادھر انہوں نے حضرت حارث نے یہ کہا دیکھو یہ تاریخ آ چکی ہے، اس تاریخ میں اللہ کے نبی اپنی طرف سے ایک عامل ایک قاصد بھیجیں گے جو ہم سے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے آئے گا، لہٰذا ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس کا عزت و احترام کریں، اس کی تکریم کریں. تو وہ سارے قبیلوں کو لے کر باہر آ گئے. جیسے ہم اپنے بڑے کا علماء کا احترام کرتے ہیں، جب علماء باہر سے آتے ہیں تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ بستی کے باہر آ جاتے ہیں ان کو ریسیو کرنے کے لیے، ان کے عزت و احترام میں. یہی کام انہوں نے کیا. اب یہ ہوا کہ ادھر سے حضرت ولید جا رہے ہیں، ادھر سے انہوں نے یہ دیکھا کہ سارا بستی کے جتنے لوگ ہیں سارے باہر کھڑے ہوئے ہیں. تو شیطان نے ان کے دماغ میں یہ خیال ڈالا. الگ الگ روایات ہیں جن کا خلاصہ میں بیان کر رہا ہوں. شیطان ان کے سامنے انسانی شکل میں آیا، ایسا ہوا ہوگا، مفسرین نے یہ لکھا ہے، یا اس نے خیال ڈالا کہ یہ لوگ شاید مجھے مارنے آ رہے ہیں کیونکہ میری پرانی دشمنی تھی ان سے، اور یہ مجھے زکوٰۃ نہیں دینا چاہ رہے. بہرحال جو بھی تھا وہ واپس لوٹ گئے، کہیں ایسا نہ ہو مجھے مار نہ دیں. یہ واپس وہاں چلے گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہہ دیا جو انہوں نے سمجھا کہ ان لوگوں نے مجھے زکوٰۃ دینے سے منع کر دیا ہے اور مجھے مارنے کے در پہ ہوئے، لہذا میں واپس آ گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو ظاہر غصہ آیا. تو انہوں نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کچھ لوگوں کو بھیجا، کچھ صحابہ کو، کہ جاؤ وہاں جا کر پہلے تحقیق کرو. تحقیق کرنے کے بعد اگر ایسا ہی معاملہ ہو جیسا یہ کہہ رہے ہیں تو ان سے جہاد کرو، ان سے جنگ کرو، ورنہ پھر معاملہ درست ہے تو پھر دیکھ کر آؤ کیا ہے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے ہیں، وہاں تحقیق کی تو پتہ چلا ایسا کوئی معاملہ نہیں تھا. ان کو غلط فہمی ہوئی، شیطان نے ان کو بہکا دیا. یہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کہ جب تمہارے پاس کوئی غیر معتبر، فاسق تو ویسے گناہ گار کو کہتے ہیں لیکن کوئی غیر معتبر شخص اگر کوئی بات لے کر آیا تو مانی جائے گی. کوئی غیر معتبر شخص اگر تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آتا ہے تو فرمایا فتبینوا، اس کی تحقیق کرو.
اب یہ واقعہ سنا دیا آپ کو اس آیت کے تحت ہے. اب یہاں بتانا مقصد یہ ہے، یہ چیز ہمارے معاشرے میں بہت بڑی خرابی پیدا کر رہی ہے کہ ہم نے کسی کی کوئی بھی بات کہیں سے بھی سنی اور سننے کے بعد اس کو فوراً اس پر عمل شروع کر دیا، ہاں بھائی صحیح کہہ رہا ہے. اور جب سے موبائل ہاتھ میں آیا ہے تب سے تو کیا ہے، کوئی بھی ٹیکسٹ ہمارے پاس میسج آتا ہے اس کو ترنت فارورڈ کرتے ہیں. یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ بات کتنی سچ ہے، اس میں جو بات لکھی ہے اس میں کتنی درستگی ہے، کتنی خرابی ہے، کچھ نہیں، فوراً دوسرے گروپ میں شیئر کر دینا. فیس بک پر آیا تو اسے ترنت شیئر کر دینا، واٹس ایپ پر آیا تو اسے ترنت فارورڈ کر دینا. یہی ہمارا کام رہ گیا ہے. اچھا اس میں گناہ کتنا بڑا ہے آپ سوچیں. مجھے نہیں پتا تھا صحیح ہے تو مجھے یہ بھی نہیں پتا تھا غلط ہے، میں نے تو اس کو کر دیا فارورڈ. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ جو بات وہ سنی سنائی بات کو آگے پہنچا دے، جو سنے اسے آگے پہنچا دے. تو انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے. پھر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے نہیں پتا تھا. تو اس کے لیے تحقیق لازمی ہے کہ ہم اس کی تحقیق کریں، ہم پتہ کریں کہ معاملہ کیسا ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لوگ جو ہوتے ہیں جھوٹی بات کو اتنا پھیلاتے ہیں کہ سننے والے کو خیال ہونے لگتا ہے کہ شاید یہ سچ بول رہے ہیں. جیسے ایک واقعہ مشہور ہے، آپ نے سنا ہوگا، میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں، آپ سب نے سنا ہوگا، بس اشارتاً آپ کو سمجھانے کے لیے. کبھی آپ کے بڑوں نے بھی آپ کو سنایا ہوگا کہ ایک شخص تھا دیہات کا بیچارہ، وہ کہیں سے بکری کا بچہ لے کر آیا. راستے میں 3 ٹھگ ملے اور انہوں نے یہ پلان بنایا کہ اس سے بکری کا بچہ خریدنا بھی ہے اور پیسے بھی نہیں دینا. بکری کا بچہ اس کا لے لینا ہے اور پیسے نہیں دینا. کرنا کیسے؟ تو ان 3 ٹھگوں نے پلان کیا. ایک مثال کے طور پر کھڑا ہو گیا مسجد کے باہر، ایک کھڑا ہو گیا محتم صاحب کے گھر کے پاس، اور ایک اس سے تھوڑا آگے. اور وہ بیچارہ مثال کے طور پر یہاں سے آ رہا ہے حسن پور کی طرف سے، وہ اڈے پہ اترا تو ایک پہلا ٹھگ تھا، وہ اس سے بولا یہ کتے کا بچہ لے کر کہاں جا رہا ہے؟ وہ کہہ رہا بھائی کتے کا بچہ نہیں ہے، بکری کا بچہ ہے. کہہ رہی کتے کا بچہ ہے. تو اس کے ذہن میں ڈاؤٹ ہو گیا کہیں ایسا تو نہیں میں بکری کا سمجھ کر کتے کا ہی بچہ خرید لایا ہوں. کوئی بات نہیں، لیکن اس نے اس کی پہلی بات پر اتنا دھیان نہیں دیا، لیکن ذہن میں ڈاؤٹ ہو گیا. تھوڑی دور آگے پہنچا، جیسی بستی میں پہنچتا ہے ایک شخص جو پہلے سے محتم صاحب کے گیٹ پر دروازے کے پاس کھڑا تھا، وہاں مل گیا. وہ اس نے کہا بھائی یہ کتے کا بچہ لے کر کہاں جا رہا ہے؟ کہنے لگا بھائی کتے کا نہیں ہے، بکری کا بچہ ہے. کہ نہیں کتے کا بچہ ہے. اب اس کے ذہن میں شبہ پیدا جو ہوا ہے وہ پختہ ہو رہا ہے کہ 2 لوگوں نے کہہ دیا ہو سکتا ہے کتے کا بچہ ہو. تیسری جگہ پھر وہ پہنچتا ہے تو تیسرا پھر اس سے کہتا ہے کتے کا بچہ لے کر کہاں جا رہا ہے؟ کہ یار ہو سکتا ہے کہ کتے کا ہی بچہ ہو، کیونکہ 3 لوگ غلط نہیں کہہ سکتے، ہو سکتا ہے میرے سمجھنے میں غلطی ہو رہی ہے، لہٰذا وہ اس کو پھینک کر چلا گیا. وہ جو ٹھگ تھے ان کا جو منشا تھا وہ پورا ہوا، وہ اس کو اٹھا کر لے کر چلے گئے. تو یہ ہمارے معاشرے میں بہت چل رہا ہے. جو لوگ، ایک عمومی بات کر رہا ہوں کسی کے لیے نہیں، علماء سے نفرت رکھتے ہیں، اماموں سے نفرت رکھتے ہیں، طلباء سے نفرت رکھتے ہیں، کسی سے بھی رکھتے ہیں، خاندان میں بھی ایک دوسرے سے، تو وہ اس کے بارے میں اتنا جھوٹ پھیلاتے ہیں بستی کے اندر کہ بیچارے سادہ ذہن کے لوگ یہ سمجھنے لگتے ہیں واقعی اس میں یہ خرابی ہے. تو یاد رکھیں قرآن نے یہی اصول آپ کو بیان کیا، جب آپ کے پاس کہیں سے کوئی خبر آئے تو جب تک آپ اس کی تصدیق نہ کر لیں، تحقیق نہ کر لیں، اس پر آپ کو عمل درآمد نہیں کرنا ہے. آپ کو نہیں سمجھنا ہے کہ یہ بات صحیح ہے. اس سے آگے چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، کیونکہ ظاہر ہے معاشرے کی بات ہے اس میں، کہ کبھی کبھی مسلمانوں میں آپس میں جھگڑا بھی ہوتا ہے، تو ہمیں اس صورت میں کیا کرنا ہے. فرمایا اگر 2 مسلمان، 2 گروہ ہیں، 2 جماعتیں، 2 خاندان، 2 پریوار آپس میں جھگڑنے لگیں تو آپ کی ذمہ داری یہ نہیں ہے مزے لینا، اور یہ بھی نہیں ہے کہ اس کو لوگوں میں سنانا کہ فلاں کے بھائیوں میں لڑائی ہو گئی، فلاں کا یہ. آپ کی ذمہ داری فاصلحوا بینہما، کہ ان دونوں کے درمیان صلح کرائیں آپ انصاف کے ساتھ. اگر صلح ہو جاتی ہے بہت بہتر ہے. جیسے دونوں میں مثال کے طور پر جھگڑا ہوا، آپ نے سمجھا دیا، ایک باز آ گیا، اس میں سے دونوں نہیں آئے. اگر دونوں باز آ جائیں بہت اچھی بات ہے. اگر دونوں باز نہیں آئے، ایک اس میں باز آ گیا، دوسرا پھر بھی اس پر زیادتی کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، اگر ان میں سے ایک دوسرے پر پھر بھی زیادتی کرتا ہے تو پھر کیا کرو تم؟ پھر اس کے خلاف تم چڑھ جاؤ، یعنی اسے روکو. حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، اس کو سمجھاؤ یہاں تک کہ وہ اپنی حرکت سے باز آ جائے. اگر باز آ جائے تو بہت اچھی بات ہے، اور نہیں باز آتا تو اسے روکنا ہے. خلاصہ یہ کہ ان دونوں میں اصلاح پیدا کرانا ہے، صلح کرانا ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما المؤمنون اخوہ، کہ تمام مسلمان جو ہیں، تمام مؤمن جو ہیں وہ آپس میں بھائی ہیں. اور بھائیوں کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے؟ گھل مل کر پیار محبت سے رہنا، نہ یہ کہ کسی کے دکھ پر مزے اڑانا یا لوگوں میں جھگڑا پھیلانا. اور یہ آیت صرف یہ نہیں کہ مسلمان بھائی ہیں، بلکہ یہ بھی ہے کہ مسلمان عورتیں آپس میں ایک دوسرے کی بہنیں ہیں. بھائیوں میں بھی یہ چیز چلتی ہے کہ جھگڑا پھیلاتے، بہنوں میں بہت زیادہ چلتی ہے. جیسے ایک ابھی تازہ واقعہ میرے سامنے آیا، ایک ہمارے ریلیٹیو ہیں، وہ کہنے لگیں کہ ہم سے کسی نے کہا ہے کہ تمہارے اوپر کسی نے تعویذ گنڈے کرا دیے. ہم سے کسی نے کہا کہ تمہارے اوپر کسی نے تعویذ گنڈے کرا دیے، اس وجہ سے تمہارا گھر کا سسٹم تھوڑا بگڑا ہوا چل رہا ہے. تو کسی نے کہہ دیا، انہوں نے مان لیا، اب ان کی اس سے
تھوڑی سی کشمکش ہو گئی. تو میں نے کہا نہیں, پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ پر یقین رکھیں آپ, کوئی کسی کو کچھ نہیں کرا دیتا, اور کسی کے کرانے سے کچھ نہیں ہوتا. اگر کرانے سے کچھ ہوتا تو سارے اتنے پریشان بیٹھے ہیں, وہ دیش کی لٹیا ڈبو رہا ہے, اس پہ نہ کرا دے کوئی. تو کوئی کسی پر نہیں کرا دیتا, یہ یقین رکھنا چاہیے. اور اس سے یہ سمجھانا مقصد ہے تمام بہنوں کو اور تمام بھائیوں کو کہ کسی کے بارے میں کسی کے دل میں بدگمانی نہ پھیلائیں, ایک دوسرے کے اندر دلوں میں نفرتیں پیدا نہ کریں کہ اس نے تمہارے بارے میں یوں کہا, کہ اس نے یوں کرا دیا, اس نے ایسا کہا, وغیرہ وغیرہ. یہ ساری باتیں کیا ہیں, بالکل بیکار بات ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما المؤمنون اخوہ, کہ تمام مسلمان مرد عورت آپس میں بھائی بھائی ہیں, مرد مرد بھائی بھائی ہیں, اور عورتیں عورتیں بہنیں بہنیں ہیں. تو لہذا بہن بہن جیسے رہتی ہیں گھر کے اندر, اور جیسے بھائی بھائی رہتے ہیں گھر کے اندر, ایسے ہی ہمیں اپنے معاشرے میں مردوں کو بھائیوں بھائیوں کی طرح اور عورتوں کو بہنیں بہنوں کی طرح رکھا ہے. ایسے رہنا چاہیے. پھر ایک اور آیت اللہ تعالیٰ نے آگے نازل فرمائی, اس میں سمجھایا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم, کہ اے ایمان والو تم ایک دوسرے کا مذاق, ایک کوئی شخص دوسرے کا مذاق نہ اڑایا کرے. یہ سوچ کر کیسا ہوتا ہے, کبھی کبھی سوچتا ہے کوئی کہ میں بہت دیندار ہوں, میں نیک ہوں, میں نمازی بھی ہوں, اور میں ماشاءاللہ حاجی بھی ہوں, فلاں آدمی ہے وہ ایسا ہے, اس کے اندر یہ برائیاں ہیں, یہ برائیاں ہیں, اور اس کو برا بھلا سمجھنا, اپنے آپ کو اچھا سمجھنا اور دوسرے کو ذلیل سمجھنا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ منع فرمایا ایسا نہ کرو. عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم, قریب ہے یہ بات, ممکن ہے بات کہ ہو سکتا ہے وہ تم سے بہتر ہو اللہ تعالیٰ کی نظر میں. تم تو سمجھ رہے ہو میری اتنی لمبی داڑھی ہے, ہو سکتا ہے وہ بے داڑھی والا تم سے بہتر ہو. یہ اللہ تعالیٰ کی نصیحت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو بھی چیز ہوتی ہے وہ انجام کے اعتبار سے دیکھی جاتی ہے کہ انجام کیسا ہے, شروعات نہیں دیکھی جاتی کسی بھی کام کی. کام آپ نے بہت اچھی طرح سے شروعات کیا, مثال کے طور پر آپ نے ایک بہت بڑا شاپنگ مال بنا لیا, آپ نے سارا انویسٹمنٹ اس کے اندر کر دیا, بہت اچھی آپ نے اس کی بلڈنگ بنائی, اس کے نوکر چاکر ہیں, بہت سارے پروڈکٹ ہیں, دنیا میں جتنے پروڈکٹ بکتے ہیں آپ نے اپنے شاپنگ مال میں لا کر رکھ لیے. لیکن اگر اس میں لاس ہو جاتا ہے تو آپ کا شاپنگ مال کسی کام کا نہیں ہے. کیوں؟ اس کا انجام برا ہے. ایسے ہی ایک بیچارہ آدمی ہے, چھوٹی سی اس نے کرانے کی دکان کی, 2-4 آئٹم اس کے پاس ہیں, وہ اسے بیچتا رہتا ہے, فروخت کرتا رہتا ہے. اس کی شروعات اچھی نہیں ہے, لیکن وہ اپنا گھر و بار چلا رہا ہے, اپنے بچوں کی اسی سے تربیت کر رہا ہے, اور وہ اپنی زندگی کاٹ جاتا ہے. انجام اس کا بہتر ہے تو اس کا کام بہتر ہے. تو ایسے ہی ہم ان چیزوں سے دھوکہ نہ کھائیں کہ ہمارے داڑھی بھی ہے, ہم نمازی بھی ہیں, ہم حاجی بھی ہیں, ہمارے پاس سب کچھ ہے, فلاں آدمی بے داڑھی والا ہے تو وہ برا ہے, فلاں آدمی نمازی نہیں ہے تو وہ برا ہے. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کو کوئی ایسا عمل اس کے اندر ہو جو اللہ تعالیٰ کو ہم سے زیادہ پسندیدہ ہو, یا ہو سکتا ہے اس کا انجام بہتر ہو, ہمارا انجام بیکار ہو. ایسے کئی واقعات ہیں. ایک واقعہ سناتا ہوں, وقت تو مختصر, وقت زیادہ نہیں ہے. ایک شخص تھے اور اللہ والے تھے بڑے, جو کعبۃ اللہ میں اذان بھی دیا کرتے تھے, اور وہ کعبے سے لپٹ کر بڑھاپے کی عمر میں جب ان کی سفید داڑھی ہو گئی تھی تو لپٹ کر رو رہے تھے, کعبے سے لپٹ کر رو رہے تھے, یا اللہ میرا خاتمہ ایمان پر فرمانا. لوگ جو ان کے ارد گرد طواف کر رہے تھے, گزر رہے تھے, وہ بڑے پریشان ہوئے, عجیب آدمی ہے, ساری زندگی اس کی مسجد حرام کی خدمت میں گزر گئی, یہاں اذان دیتا رہا اور یہ دعا کر رہا ہے میرا خاتمہ ایمان پر فرمانا. اب تو اس کی بڑھاپے کی عمر آئی ہے, اب تو خاتمہ ایمان پر ہی ہوگا, اب کیا اس کا کوئی ایسے کام کرنے ہیں, ساری زندگی اس نے اللہ کے گھر کی خدمت کی ہے. تو انہوں نے سوال کر ہی لیا کہ آپ یہ دعا کیوں مانگ رہے ہیں کہ میرا خاتمہ ایمان پر فرمانا. تو انہوں نے جواب دیا کہ میرے پاس ایک طوطا تھا جس کو میں نے کلمہ یاد کرایا تھا, اور وہ دن بھر کلمہ ہی پڑھتا تھا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, جو بھی انہوں نے یاد کرا دیا وہ کلمہ پڑھتا رہتا تھا. لیکن جب اس کی موت آئی, اس کی روح قبض ہونے لگی تو وہ ٹیں 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 کر کے مر گیا, اس کے منہ سے کلمہ نہیں نکلا. تو مجھے بھی ڈر ہے کہ ہو سکتا ہے ساری زندگی میں نے اللہ کے گھر کی خدمت کی ہے اور اذان بھی دی ہے, سارے کام کیے ہیں, ایسا نہ ہو کہ میری موت بھی ایسی حال میں آئے کہ میں اسلام سے نکل چکا ہوں. تو یہ ڈر ہے ان کا. تو لہٰذا اپنے انجام پر جو ہے خیال کرنا چاہیے کہ ہمارا انجام کیسا ہوگا. وقت جو ہے مکمل ہو چکا ہے, جب 5 منٹ ہیں اور. تو یہ بات آپ کو سمجھانی ہے, ہمیں اپنی اصلاح کی فکر اپنی کرنی ہے کہ ہمارا یہی اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم. پھر خاص طور پر عورتوں کو یہ نصیحت کی ولا نساء من نساء عسیٰ ان یکن خیرا منہن, کہ عورتیں بھی یہ وہم نہ پالیں, کسی کو ذلیل نہ سمجھیں کہ فلانے کی بیٹی ایسی, فلانے کی بیوی ایسی اور فلانی ایسی, ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی نظر میں وہ تم سے بہتر ہو. تو اس کا خیال کرنا چاہیے. بہت شارٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں. آگے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن, کہ ایمان والو گمان کرنے سے بچو. کیوں؟ ان بعض الظن اثم, کہ بعض گمان ایسے ہوتے ہیں جو گناہ ہوتے ہیں. کہ آپ نے کسی کے بارے میں کوئی گمان کر لیا, کہ جیسے میں ایک آپ کو مثال دوں, آنکھوں دیکھا میرا واقعہ ہے. میں ایک بار کپڑے لینے گیا تھا دھوبی سے, تو وہیں سے ایک شخص گزرے جن کی اتنی لمبی داڑھی تھی اور بائک چلا رہے تھے. ان کے پیچھے جو لڑکی بیٹھی ہوئی تھی وہ بالکل بے ڈھنگے کپڑے پہنی تھی, بے انتہا, جس کا کوئی ڈھنگ نہیں تھا, بال اس کے یہاں تک لمبے لمبے تھے. تو ایک شخص میرے پاس جو کھڑے تھے وہ بھی کپڑے لینے آئے ہوئے تھے, وہ کہنے لگے بتا ملا لوگ ایسے کریں گے تو پھر ہم کیا کریں گے. یہ بدگمانی تھی.
میں نے کہا آپ کی بدگمانی ہو سکتی ہے سر، کیونکہ آپ یہ سوچو کہ اس کی داڑھی ہے تو یہ اس کی محرم تو نہیں ہو سکتی اتنی بری، ہے نا، خیال ہے چلو یہ داڑھی والا آدمی ہے تو اس کی محرم اتنے برے لباس میں نہیں ہوگی، سمجھ آ رہی بات؟ تو کیا پتہ چلا؟ غیر محرم ہے، یہ پتہ چلا نا۔ اگر محرم ہے تو اتنے برے لباس میں جب ملا لوگ لے جائیں گے تو ہم کیسے لے جائیں؟ اس کی دلیل تھی، سوچ اس کی کہ اگر محرم ہے تو ملا لوگوں کی محرم ایسے رہیں گی، یعنی بہن، بیٹی، بیوی، تو ہماری کیسے رہے گی؟ اور اگر محرم نہیں ہے تو پھر غیر محرم ہے، اور جب ملا ٹائپ کے لوگ غیر محرم کو لے کر جائیں گے تو پھر ہم کیا کریں؟ تو میں نے کہا بھائی آپ کی بدگمانی ہے، آپ نے اس سے پوچھا اس کی محرم غیر محرم ہے؟ ہو سکتا ہے، ممکن ہے کہ اس کے گھر میں کسی کی طبیعت خراب ہو اور یہ لڑکی ڈاکٹر نہیں ہو، نہیں ہے ممکن، ایمرجنسی میں لے جا رہا ہوگا۔ تو بدگمانی نہ کیا کریں کسی کے ساتھ۔ کسی کا گناہ کا معاملہ اگر ہے بھی، مان لیتے ہیں وہ عورت اس کے پیچھے غیر محرم تھی بھی، تو اس کا گناہ اور اس کا سوال و جواب کا ذمہ دار کون ہے؟ وہ اور اس کا رب۔ رب پوچھے گا، وہ جواب دے گا، اس کا کوئی اور تو سوال کرنے والا نہیں ہے۔ میں کون ہوتا ہوں کسی کے بارے میں یہ پوچھنے والا کہ اس کی محرم تھی غیر محرم تھی؟ محرم تھی تو بے پردہ کیوں تھی، اور غیر محرم تھی تو لے کر کیوں جا رہا ہے؟ میرا کیا مسئلہ ہے بھائی؟ وہ غیر محرم کو لے کر جائے، محرم کو لے کر جائے، کپڑے پہنائے، بے کپڑے پہنائے، وہ اس کا اپنا مسئلہ ہے، ہمیں اپنی فکر کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ان بعض الظن، بدگمانی کیا ہے؟ گناہ ہے۔ اب وہ تو بیچارہ کسی بھی سچویشن میں لے جا رہا ہوگا، ہو سکتا ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھ لے اس سے کہ بھائی اس شخص نے تیرے اوپر الزام لگایا تھا، تیری کون تھی؟ تو وہ تو کہہ دے گا کہ میری بیوی پریگننٹ تھی، اس کی کنڈیشن بہت زیادہ خراب تھی، میں ڈاکٹر نہیں کو لے کر آیا تھا، وہ تو بچ جائے گا۔ یہ صاحب کیا جواب دیں گے جب اللہ تعالیٰ پوچھے گا تو نے بدگمانی کیوں کی؟ جواب بنے گا؟ نہیں بنے گا۔ اسی لیے کبھی کسی کے لیے بدگمانی نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ہمارے معاشرے میں ایک بہت خرابی پائی جا رہی ہے کہ لوگ ایک دوسرے کے لیے بدگمانیاں ایسے دل میں بٹھائے ہوئے ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں۔ میں اپنے ذاتی تجربات بتا رہا ہوں، ایک شخص ایسے ہیں جو آئے دن میرے کان میں ایک عالم کے لیے گھولتے رہتے ہیں کیونکہ وہ لڑکیوں کا مدرسہ چلاتے ہیں۔ میں آپ کو اس چیز کی وضاحت کر دوں کہ میں یہاں سے 300 کلومیٹر تقریباً دور رہتا ہوں، تو اس پورے ایریا کہیں کا واقعہ نہیں ہے۔ وہ میرے کان میں روز گھولتے رہتے ہیں کہ جوان لڑکیوں کو کیوں پڑھاتے ہیں، جوان لڑکیاں ان کے پاس پڑھتی ہیں، ظاہر ہے ان کے تعلقات بھی ہوں گے، ان کے فون نمبرز بھی ہوں گے، فلاں فلاں فلاں۔ تو یہ کام لوگوں کا چل رہا ہے۔ خواہ مخواہ بدگمانیاں آپ نے ذہن میں بیٹھانا کسی کے لیے، تو یہ اپنی آخرت کے خراب کرنے کا ذریعہ، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔